السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، اللهم الهمني الرشد واعصمني من شر نفسي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك العظیم سلطان۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے ہم نے 29 پارہ شروع کیا، اور آج جو ہے اس کی تیسری سورہ پر ہم ہیں۔ سورہ ملک، سورہ قلم پڑھ چکے، اور سورہ حاقہ۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، تقریباً 45 ہے، لیکن اس وقت میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ کبھی ہم پڑھیں گے، کیونکہ سورہ قیامہ بھی آئے گا، اس کے بعد پھر نبا بھی ہے۔ بہت ساری اب صورتیں جو شروع ہوگی وہ قیامت کے ناموں پر سے ہی ہے۔ تو سورہ حاقہ جو ہے وہ مکی دور کے آغاز کی صورت ہے۔ سورہ ملک کے بعد اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قیامت کے دن کی ہولناکی کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ قیامت کے دن کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو بتائی۔ اس میں 2 رکوع ہے، 52 آیات ہے، اور 256 کلمات ہے، اور 1423 حروف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 78ویں صورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ۔ الحاقہ، حق ہونے والی، ثابت ہونے والی۔ حاقہ کا لفظ حق سے ہے۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ ثابت ہونے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ کیا ہے ثابت ہونے والی، ہو کر رہنے والی۔ 2 مرتبہ پوچھ کر سننے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے وہ اس حقیقت کی طرف توجہ کرے کہ بات کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرے۔ تو حاقہ قیامت کا نام ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے وعدے اور ڈراوے اور پورے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے اس دن کے حال بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ تم اس کی پوری کیفیت سے نہ آشنا ہو۔ پھر ان کا ذکر کیا جنہوں نے پیغمبر وقت کو جھٹلایا تھا، اور اللہ کا عذاب خریدا، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا۔ اب بھی جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو قیامت کی ہولناکی بتا رہے ہیں، تو الحاقہ کیا ہے؟ حقہ یحق سے حاقہ، حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، حقیقت میں آنے والی، یعنی قیامت۔ ملحاقہ یہاں کے قیامت کے اثر کو بڑا بتانے کے لیے سوالیہ شکل میں کہ کیا ہے حاقہ۔ وما ادراک ملحاقہ، قرآن میں 2 طرح کے سوالیہ انداز آئے ہیں۔ ایک آتا ہے ما ادراکا، یعنی کیا بتائے تجھ کو کہ آگے جو آنے والی ہے وہ کیا ہے، اور دوسری جگہ آتا ہے وما یدریکا، کیا چیز بتائے تجھ کو کہ یہ کیا ہے۔ تو جہاں ما ادراکا کا ورڈ آتا ہے، لفظ آتا ہے، تو پھر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا بھی دی، یعنی جو چیز آپ کو بتانا چاہیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ما ادراکا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما یدری کا آیا ہے، تو اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ مثال کے طور پر قرآن میں وما یدری کا لعل الساعۃ، کیا چیز بتائے تجھ کو کہ وہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں کہ کب وہ آئے گی۔ تو قیامت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کے آنے میں یقیناً سچائی ہے، یعنی کسی کو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، بلکہ حقیقت ہے کہ آئے گی ضرور۔ اللہ لا الہ الا ہوا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور بضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہے۔ یعنی اتنی بڑی حقیقت ہے قیامت کا دن کہ ضرور آئے گی بھی، شک بھی نہیں ہے، اور اللہ کی تصدیق بھی ہے۔ قرآن میں اور بھی بہت سی آیت مختلف صورتوں میں قیامت کے بارے میں، اسی طرح قیامت
فیصلے کا دن بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کریں گے، جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ قیامت کے آنے کا یقین ہو انسان کو، لیکن اکثریت لوگوں کی قیامت کا انکار کرتی ہے، مگر جب وہ واقع ہو جائے گی تو خود ہی اس کا اقرار کر لیں گے۔ جیسے ہے نا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم قیامت کو کیا کرتے تھے، اس دن اقرار کریں کہ ہم جھٹلاتے تھے، یعنی حقیقت ہم کو آ کے رسول نے بتائی تھی اس کے بارے میں، لیکن وَمَا كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ سورہ مدثر میں، کہ ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو حقہ یعنی ثابت ہونے والی، جس دن سارے امور، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ دنیا میں بہت سی چیزوں کی اصل ہمارے سامنے نہیں ہوتی، کچھ پر جھوٹ کا اور کچھ پر باطل کا پردہ ہوتا ہے، کچھ بناوٹی ہوتی ہے، مگر قیامت کے دن یہ سب کرنے کا کسی کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہر چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں بعض اوقات انسان بری نیت، بری سوچ کے ساتھ بظاہر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا نیکوکار سمجھیں گے اور بہت متقی سمجھیں گے، اس سے لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، اس کو ظاہری اس کی وہ شوق دیکھ کے، نیکی کی طرف رغبت دیکھ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی نیکوکار ہے، حالانکہ اس کے پیچھے سے نیت کچھ اور ہوتی ہے، یا تو دنیا کمانا یا شہرت، یا نیت میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ مگر قیامت کے دن اس کی وہ دنیاوی بناوٹی شکل نہیں، بلکہ اس کی اصلی شکل لوگوں کے سامنے لائی جائے گی، کیونکہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور اس کا رزلٹ آخرت میں آنے والا ہے۔ اسی طرح آج بہت سے لوگ جو اپنے طاقت کے بل بوتے پر لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، قیامت کے دن ان کے ظلم کے سبب ان کو لوگوں کے سامنے گھسیٹا جائے گا۔ اسی طرح آج جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، کل وہ اللہ کے مقربین میں سے ہو سکتے ہیں۔ یعنی آج ان کو کوئی دنیا میں اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں ہے، لیکن کل کو قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزت دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فقراء اور غنا یعنی غنی یعنی امیری غریبی کا معیار دنیا میں جو ہے، اس کے برعکس قیامت کے دن اصل میں کون امیر ہے کون غریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں فیصلہ کر دیں گے۔ حقہ، اور وہ دن حساب کا دن ہوگا۔ دوسرا معنی حقہ کا کیا ہے کہ وہ حساب کا دن ہوگا، ہر ایک کے ایک ایک چیز، باریک سے باریک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ جیسے آگے پڑھیں گے ہم لوگ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینے کے بھید کھول دیے جائیں گے، یعنی جو بھی سینوں کے اندر بھی دفن تھے، جس کو سوائے اس کے جس کے سینے میں تھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا سوچا کرتا تھا، اس کی کیا پلاننگ ہوا کرتی تھی، کون سے کام ہے جو اس نے صرف سوچا، دل میں رکھا لیکن نہیں کر پایا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ ساری چیزیں کھول کھول کر سامنے لیا جائے گی۔ تیسرا حقہ کا معنی ہے ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا، پورا پورا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، پورا پورا دیا جائے گا ہر حقدار کو اس کا حق، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، اچھے کیے ہوں گے تو اچھے، برے کیے ہوں گے تو برے، تو پورا کا پورا عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ حاقہ، غلبے کا دن، چوتھا معنی اس کا کیا ہے کہ غلبے کا دن۔ دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ کا دین جو ہے وہ بجھ جائے، اس کے لیے وہ طرح کی کوششیں بھی کرتے ہیں، مگر قیامت کے دن اس دین کا اقرار کریں گے لوگ، اس دن باطل پرست مغلوب ہو جائیں گے اور یہ دین غالب آ جائے گا۔ پانچواں معنی حقہ کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حق ہے، مگر آج بہت سے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ اس حقیقت کو مان لیں گے کہ دراصل یہ سچ ہے کہ ہمارا رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، دنیا کے ہر آسائش کے سامان ہمیں مہیا کیے، بدلے میں ہم اس کا ہی انکار کرتے رہے۔ اسی طرح جنت جہنم حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی جو دعا استفتاح ہوتی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد۔
अंत الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والقولك حق والجन्नत حق والنار حق والनबीयुन हक والساعة हक। तो वहां पर हक है सारी चीजें, यानी हमको अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये हक है, हकीकत में ये कि आने वाली है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सारी हौलनाकी बयान करने के बाद बता रहे हैं कि जानते हो कि कज़्ज़ब समूद व आद बिल क़ारिअह, कि ये समूदी और आदी थे जिन्होंने इस झंझोड़ने वाली का इनकार किया और उसे झुटलाते रहे। यानी ये पहले तमहीद बांधी गई कि उसकी तारीफ बताएगी कि हाक्का दरअसल है क्या चीज। अब उसके बारे में कि ये वो चीज है कि जिसको पहले की कौमों ने झुटलाया और झुटलाने की वजह से वो अजाब का शिकार हुए। आखिर समूदियों को तो एक खौफनाक दिलदोज चीख ने जहन्नम रसीद किया। फरिश्ते की चीख से उनके जिगर पाश पाश होकर रह गए। ऊपर से दिलदोज चीख ने और नीचे से जमीन के होशरुबा जलजले ने उनके छक्के छुड़ा दिए और देखते ही देखते सब मरे के मरे रह गए। जैसे सूरज शम्स में आएगा कर जब समूद व आदु मिल कारिया, समुदियों ने अपनी सरकशी से झुटलाया और ऊंटनी की कूंचे काट डाली। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर यही है कि समूद कौम स्वाले की कौम, उनके मकाम हिज्र नामी जगह में थे। सूरह अल हिज्र में इनका तफसीली जिक्र है और ये जगह शाम और हिजाज के दरमियान में वाक़ है, सीरिया और हिजाज। इसको वादियुल कुरा भी कहा कहते हैं। और ये अरब लोग थे। तो समूद समादा से है, सख्त जगह, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में रहने की वजह से पानी की कमी थी, लेकिन इनका एक कुआं था जिससे इंसानी जरूरियात के लिए ये लोग पानी लेते थे। और फिर अल्लाह ने एक ऊँटनी पैदा की और इसका मुतालबा उन्होंने खुद किया था सालेह अलैहिस्सलाम से, लिहाजा नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। अब अल्लाह की ऊँटनी है तो जाहिर है कि उसकी साइज भी क्या होगी और उसका खाने पीने का वो भी क्या होगा कि एक दिन में पूरे कुएं का वो अकेले पानी पी जाती थी। जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके बारे में क्या बताया गया है कि समूद और आद ने उस अचानक टूट पड़ने वाली आफत को झुटला दिया, कारिया करा से खड़खड़ा देने वाली। देखो उनका अंजाम क्या हुआ। फाअम्मा समूद फउलिकु बित्तागिया, तो जहां तक समूद का ताल्लुक है तो हलाक कर दिए गए। तागिया से तगा, नाफरमानी में हद से गुजर जाना। तगल माऊ कहते हैं अरबी में पानी का बुलंद होकर किनारे की तरफ फैल जाना। तुगियानी आना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज समंदर में तुगियानी आई है, यानी जवार भाटा जिसको बोलते हैं। यहाँ तागिया से मुराद हद से निकल जाने वाली आवाज, जबरदस्त कड़क, हद से बड़ा हुआ अजाब। तो समूद हलाक कर दिए गए जोरदार आवाज से, जैसे आराफ में पढ़ चुके, रजफा पढ़ चुके से ताबीर किया गया। जलजला सूरह हूद सही हक्का में जोरदार धमाका। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कर रहे हैं। तो स्वालिह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल ये था कि इन लोगों ने खुद मुतालबा किया स्वालिह अलैहिस्सलाम से कि हम जब तक आपको नहीं मानेंगे तब तक हमको कोई मोजज़ा नहीं दिखाए। तो स्वालिह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मोजज़ा चाहते हो? तो कहा कि हम चाहते हैं कि एक ऊँटनी हो जो गाभन हो, यानी बच्चा जनने वाली हो, और हमारे सामने वो बच्चा जने और हम उसको अपनी आंखों से देखेंगे तो हम ईमान ले आएंगे कि आप क्या हैं, यानी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो स्वालिह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों को दिखाया कि अ, अशरा कहते हैं ऐसी ऊँटनी जो 10 माह की गाभन ऊँटनी थी, कि उनके सामने प्रेग्नेंट वो ऊँटनी नजर आई और उनके सामने ही उसने बच्चा दिया। और उसके बाद इन लोगों को रोक दिया गया कि देखो ये नाक़तुल्लाह है, यानी अल्लाह की ऊँटनी है, इसको कोई बुरी नीयत से हाथ नहीं लगाना। तो उन लोगों ने ये चीज़ तो माना, लेकिन फिर भी इनकी सरकशी के इंतज़ार कर रहे हैं। क्या करते हैं कि कहा गया है कि ये अल्लाह की ऊँटनी है और जो तुम्हारा एक वाहिद कुआं है जिससे पूरे गाँव को पानी मिलता है, तो उसके लिए क्या है कि अब तुम्हारे लिए चूंकि तुमने मुतालबा किया है, तो जाहिर है अब इसके खाने पीने की भी जरूरत होगी। तो इसको पानी पीने के लिए एक दिन वो कुएं पे जाएगी, उस दिन तुम नहीं जाओ, तुम नहीं पानी लोगे।
ایک دن چھوڑ کے تم پانی لوگے، ذخیرہ کرو یا جو بھی کرو. تو ان لوگوں کو تھوڑے دن تو یہ فالو کیا، اس کے بعد اس بات کو ان کو بڑی بری لگی کہ ہم کیوں یعنی ایک دن صبر کریں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک شخص کو تیار کیا، اور اس کو تیار کرنے کے بعد اس سے اونٹنی کی پونچھیں کاٹی. بہت طویل واقعہ، ہم لوگ قصص الانبیاء میں سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کچھ عورتوں نے وہ کیا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو ہم تمہاری بدکاری کے لیے انتظام کر دیں گے یا تمہاری بات مان لیں گے یا جو بھی. بہرحال ان لوگوں نے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک شخص نے پونچھیں کاٹی لیکن 9 لوگوں کو سب کا پر عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب کے سب اس کام میں شامل تھے. کسی نے اس کام کے لیے ابھارا، کسی نے شوق دلایا، کسی نے اس کے لیے مال خرچ کیا، کسی نے اس شخص کو لالچ دیا. تو یہ ساری چیزیں قدار کہتے ہیں شاید اس شخص کا نام. تو اس کو ابھارا اور یہ کیا، اور اس نے کیا کیا، جوش میں آ کے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی اور وہ جب گر گئی تو اس کو یعنی ہلاک کر دیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وارننگ کی تھی کہ پہلے ہی کہا تھا کہ نا قتل اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو آنکھ نہیں لگانا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، وہ ہلاک کیے گئے ایک ہوا کے ساتھ تند و تیز، حد سے نکلنے والی سرکش، ایسی سرکشی جو تکبر کی بنا پر ہو. یعنی ایسی ہوا بھیجی ان پر، اس قوم سمود پر. تو جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا وہ کس طرح سے آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، پھر زلزلہ بھی آیا، اور پھر اس طرح پوری قوم ایسی کہ ختم ہو گئی. قوم عاد حود علیہ السلام کی قوم تھی. ان کے مکانات احقاف میں تھے، اور احقاف ہے عمان اور حضر موت کے درمیان ریتیلی زمین. پورے عرب میں یہ بھی عرب لوگ تھے، لمبے چوڑے جسموں کے مالک تھے، لیکن اتنی سب سہولتیں ملنے کے بعد بھی انہوں نے شرک کیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، طاغیہ، سرکشی کرنا، گناہگار. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی ہوا بھیجی؟ ریحن سرسرین، یعنی بہت سخت سردی ٹھنڈی والی ہوا، ایسی کہ جس کا یہ مقابلہ ہی نہیں کر سکے، اپنا بچاؤ ہی نہیں کر سکے. آتیہ، وہ آنے ہی والی ہے، حد سے نکلی جا رہی تھی، کسی کو بھی باقی نہیں رکھنے والی تھی. یہ ہوا اتنی سرکش تھی کہ فرشتوں سے بھی بے قابو ہو گئی. ہوا کا نظام چلانے والے جو فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی نہیں آ سکی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا بھیجی اور اس طرح سے ان کو ہلاک کیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے کہ جب ان لوگوں نے جھٹلایا، یعنی سخت ٹھنڈی ہوا جو سخت تیز و تند تھی، اس ہوا نے عادیوں کے دل چھیڑ ڈالے. یہ رحمت و برکت سے خالی تھی ہوا، اور فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی. اللہ نے اسے ان پر متواتر، ایک دن نہیں، یہ ایک لمحہ نہیں، 8 دن اور 7 رات تک مسلسل مسلط رکھا. جمعہ سے، یا کہتے ہیں کہ بدھ سے چلنی شروع ہوئی تھی. یہ پورا ہفتہ سرکشوں کی بربادی کا تھا. اور اب ان ہواؤں کو اعجاز بھی کہتے تھے، کیونکہ عاجز کر دینے والی. کیونکہ قرآن نے بتایا کہ عادیوں کی لاشیں گری ہوئی کھجوروں کے تنوں کی طرح زمین پر پڑی تھی، یا اس لیے کہ یہ آخر جاڑوں میں چلا کرتی تھی. ان ایام کو ایام العجوز بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک عادی بڑھیا تہ خانے میں چلی گئی تھی، ہواؤں نے 8ویں دن اسے بھی مار ڈالا. خاویہ، خراب، سڑا ہوا، گلا ہوا، گرا ہوا، یعنی ہواؤں نے عادیوں کو زمین سے اٹھا کر زمین پر پٹک کر دے مارا، جس سے ان کے سر دھڑ سے الگ ہو کر دور جا پڑے، اور دھڑ کھجوروں کے پرانے تنوں کی طرح پڑے ہی رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد پر ہوا، یعنی میری مدد ہوا سے کی گئی، اور آدھی پچھوا، یعنی میری مدد پروا ہوا سے کی گئی، یعنی جو عذاب نہ لانے والی تھی. اور آدھی کی جو تباہی آ گئی ہے اس کا نام پچھوا تھا، کہ جس نے تباہ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پوچھ رہے کہ کیا ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ باقی رہے؟ کیا ان میں سے کوئی زندہ دکھائی دیتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچ نہیں سکا. اول سے آخر تک سب فنا ہوئے، اور نسل ان کی پوری منقطع ہو گئی جو ان لوگوں نے وہ کیا. تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن مسلط رکھی، حسومہ، پے در پے، مسلسل، یعنی 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. 8 راتیں اور 7 دن تک کا چلتی رہی. اور
सब लयाली व समानीता अय्याम, यानी 7 रातें और 8 दिन। फतर अल कौम फीहा सररा, तुम देखते हो लोगों को कि उसमें गिरे हुए हैं, कान्नहुम अजाज़ु नखलिन खाविया, गोया कि वो खजूर के खाली तने हैं, खोखले तने हैं जो तेज हवा के बाद गिर पड़ते पड़े हों, यानी जब वो हवा उन पर चली तो उसने लोगों को उठा उठा कर फेंका। जैसे तेज हवा की वजह से बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं, इसी तरह लोगों की लाशें चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी थी। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, तो क्या तुम उनको उनमें से किसी को भी बाकी बचा हुआ नजर आता है, यानी उनकी तो नस्ल ही मिट गई। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया कि फहल तरा लहुम मिन बाकिया वजा फिरऔन व मन क़ब्लहु वल मुतफिकातु बिल खातिया, यानी और आया सरकशी के साथ फिरऔन। एक मिनट, मतलब बीच में कुछ छोड़ गया क्या? उसके बाद है फहल तरा लहुम मिन बाकिया वमन क़ब्लहु वल मुतफिकातु बिल खातिया, फिरौन उससे पहले के लोगों ने और तलपट होने वाली बस्तियों ने भी इसी खता का इर्तिकाब किया था। सबने कयामत को झुटलाया, आखिरत का खौफ उनके दिल में नहीं था। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाने फ़असौ रसूल रब्बिहिम, ये सजा उनको क्यों मिली? इसलिए कि उन्होंने अपने रब के रसूल का इनकार किया था, अपने रब के भेजे हुए पैगंबर की नाफरमानी की थी। फ़अख़ज़हुम अख़ज़तर राबिया, इस नाफरमानी की वजह से उनको एक सख्त और बुलंद पकड़ने वाले ने पकड़ लिया, यानी अजाब ने उनको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ा। राबिया कहते हैं बुलंद चीज को, रिबा भी इसी से है कि रिबा क्या है, बढ़ता है, जैसे सूद को रिबा कहा जाता है। तो इनकी ये क्यों आई शामत कि इनका कसूर कि उन्होंने रसूल की नाफरमानी की। रसूल का एक मायने तो ये है कि पैगाम पहुंचाने वाले, दूसरा मायने है अल्लाह का पैगाम, रिसालत को भी रसूल कहा गया है, यानी जो अल्लाह का पैगाम है डायरेक्ट। तो राबिया यानी सख्त शदीद, नंबर 2 हलाक कर देने वाली, नंबर 3 बहुत ऊंची पकड़, नंबर 4 तकलीफ बढ़ा देने वाली पकड़, नंबर 5 राबिया के ये सब मायने हैं। अजाब में इजाफा करने वाली पकड़, और राबिया रिबा बढ़ना फलना फूलना, तो अजाब इन पर बढ़ता ही चला गया। दुनिया के मसाइब तो ऐसे होते कि शिद्दत के बाद आसानी आ जाती। मसलन इंसान बहुत ज्यादा बीमार है, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ क्या होता है, या तो बीमारी वैसी होती है लेकिन उसके अंदर सब्र आ जाता है, यानी अचानक आई उस पर बीमारी तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और हैरान हो जाता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी हो जाता है तो उसको वो बीमारी वो वैसी ही की वैसी है, लेकिन उसको कम लगती है, यानी उसकी आदत हो चुकी है। लेकिन वहां की हौलनाकी जो होगी, वो उसका क्या हाल होगा? नाफरमानों के अजाबों की शिद्दत में इजाफा ही होता रहेगा। जैसे सूरह नबा में हम लोग पढ़ेंगे, फला नजीदन्नकुम इल्ला अजाबा कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब भी वो हल्की होने लगेगी हम उसको और भड़का देंगे, उस अजाब को और ज्यादा कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजाब भेजे हुए थे फिरौन पर भी और तमाम कौमों पर। तो इस तरह से राबिया ने उनको पकड़ा ही नहीं सक इन्ना लम्मा तगल माऊ हमलना को फिर जारिया। अब ये जो है नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कि बेशक हमने जब पानी बुलंद हुआ तो तुमको तो हमने कश्ती पर सवार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरफ इशारा है कि यहाँ पर कौम आद का, कौम समूद का, कौम फिरौन का, और उसके बाद अब नूह अलैहिस्सलाम की कौम का। तो ये तो बाद में आए ना, नूह अलैहिस्सलाम तो पहले आए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप के देखो, करीब वालों से शुरू करके हम वहां तक पहुंच रहे हैं कि पहले रसूल जिनको झुटलाया गया और जिनकी तकजीब की गई। तो अब आ रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, कि फिरौन का और उससे पहले दिगर नाफरमानों का जो नबी वक्त को नहीं माना करते थे, यही अंजाम हुआ। जब अल्लाह का अजाब आया तो उसने किसी को नहीं छोड़ा, रसूल की बातें नहीं मानी, उनकी राह में रोड़े अटकाए। हर कौम ने अपने अपने रसूल को झुटलाया, जैसे सूरह काफ आयत नंबर 14 में कुल्लु कज़्ज़बर रुसुल, हर कौम ने अपने अपने रसूलों को झुटलाया।
آخر ان پر عذاب ثابت ہو گیا. ایک نبی کو جھٹلانے والا تمام نبیوں کو جھٹلانے والا ہوتا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 105 میں کذبت قوم نوح المرسلین، اور سورہ شعراء آیت نمبر 123 میں بھی کذبت عاد المرسلین، سورہ شعراء آیت نمبر 141 کذبت ثمود المرسلین. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے، عادیوں نے اور سمودیوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ہر ایک نے اپنے اپنے رسول کو جھٹلایا تھا. پھر اللہ نے اپنی پکڑ بھیج دی جو نہ صرف زبردست سخت ہی تھی بلکہ تباہ کن بھی تھی. تو نوح علیہ السلام کے اس میں کیا ہوا تھا، ہم لوگ سورہ ہود میں تفصیل سے پڑھ چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے زمین پر ایک ہمہ گیر طوفان آیا اور پانی اپنی حد سے گزر گیا، آسمان نے اپنے دہانے اور زمین نے اپنے سوت کھول دیے، دونوں پانی مل گئے. اس وقت ہم نے تم کو اس عظیم سیلاب میں کشتی پر سوار کر کے نجات دی جب قوم نوح نے آپ کی تبلیغ کی پرواہ نہ کی بلکہ مخالفت پر ڈٹ گئے اور شرک و بت پرستی پر جمے رہے، اور عرصہ طویل کی سرتوڑ تبلیغ کے باوجود بجز چند نفوس کے کوئی ایمان نہیں لایا. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ صرف 80 لوگ، اتنی بڑی قوم اس میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے کافروں کی ہلاکت کی بد دعا کی. اللہ نے ایک عظیم ہمہ گیر سیلاب بھیجا جس سے ساری دنیا تباہ ہو گئی. انشاءاللہ سورہ نوح جب پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے. جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بس وہی بچے اور انہی سے نسل چلی. اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی جو نسل چلی وہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام سے آگے چلی. آج کی ساری دنیا آپ ہی کی اولاد ہے، یعنی اب جو بچے ہیں وہ کیا ہے، آپ ہی کی اولاد ہے. لیکن چونکہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو اسی لیے ابن آدم کہا جاتا ہے. کشتی نوح کا بیان و تذکرہ ہم نے جنس کشتی باقی رکھی جس پر تم سوار ہو کر سفر کرتے ہو. فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، سورہ زخرف آیت نمبر 12-13 کہ پہلی دنیا میں ایک ماڈل بنا کشتی کا، اور اب جو جتنی بھی کشتیاں یا بڑے بڑے ہیوج جہاز ہیں وہ سب اسی ماڈل کے اوپر بنائے گئے ہیں. اور پہلی کشتی وہ تھی. اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ جب تم سوار ہو تو رب کی نعمت یاد رکھو. سورہ یاسین آیت نمبر 41-42. وآیت لہم، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور اس کے علاوہ اس جیسی اور بھی سواریاں بنا دی. پھر فرمایا کہ اس نعمت کو سمجھنے والا سمجھ لے اور یاد رکھنے والا یاد رکھ لے. صحیح سمجھ والوں کے لیے جو اللہ کے احسانات نہیں بھولتے یہ نعمت ہی نصیحت کا ذریعہ بن گئی. تو قوم نوح پر اسی طرح جب عذاب آیا تو اتنا اونچا، کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ. تو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 15 ہاتھ اوپر زمین پر اتنا اونچا پانی کی لہر، یعنی انسان کی سوچ سے بھی کہیں اونچا. انسان تو ماؤنٹ ایوریسٹ تک جب چڑھے گا تو اس کو دیکھے گا، نیچے سے تو اس کے نظر بھی نہیں آئے گا، اس سے بھی 15 ہاتھ اونچا. ابن عباس کہتے ہیں کہ پانی ہمیشہ ناپ تول کر اندازے کے مطابق برسایا جاتا ہے، یعنی جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے، سوائے اس دن جس دن قوم نوح اور قوم عاد کو عذاب دیا گیا. قوم نوح پر جس دن عذاب آیا اس دن پانی کا نظام چلانے والے فرشتوں سے بھی یہ پانی سرکش ہو گیا. جیسے قوم عاد پر ہوا سرکش ہو گئی، ان کے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی تھی، کنٹرول میں نہیں تھی، ایسے ہی پانی پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کے ہاتھوں سے وہ سرکش ہو گیا، یعنی نکلا چلا جا رہا تھا، کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا. پھر ابن عباس نے یہ آیت پڑھی انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ. تو بات یہ ہے کہ ساری مخلوق ہوا اور پانی کس کے تابع دار ہے اور فرما بردار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے، جن دیواروں اور دروازوں کے سامنے ہم چھپ کر گناہ کے کام کرتے ہیں، یہ سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہ ہوں گے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں. ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں ابھی ہمارے نہیں ہیں، یہ بھی کل کو ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ ہمارے حق میں گواہ ہوگا. حملناکم فی الجاریہ، اور ہم نے تم کو یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے اطاعت گزاروں کو کشتی میں سوار کر دیا. پوری زمین پانی میں غرق ہو گئی.
اور یہ کشتی آرام سے چلتی ہوئی جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہری. کیوں کیا یہ؟ لِنَجْعَلَهَا تَذْكِرَةً وَدَاعِيَهَا وَاعِيًّا، تاکہ ہم کر دیں اس کو تمہارے لیے ایک نشانی اور نصیحت کا ذریعہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے لیے. ابن جریج کہتے ہیں کہ اس کشتی کے تختے جودی پہاڑ پر پڑے ہوئے تھے، تو پہلے ہی یہ دیکھ لیا گیا تھا، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے. واعیہ ویا سے ہے، ایسی تھیلی یا سامان جس کا منہ یعنی سیل پیک کر دیا ہو گیا، بند کر دیا گیا ہو. کہاں پڑے تھے؟ سورہ یوسف میں. جیسے من قبلی ویائے اخی، تو سنے ہوئے کان کو محفوظ رکھیں. تو ایسے کان یقین اور ایمان کے ساتھ نہیں، اور سن کر یاد رکھے اور آگے محفوظ کر دے. لوگوں تک پہنچا کر اللہ کی بات کو مذاق یا ہلکا نہ سمجھے. اللہ کی بات سمجھ کر سننے والوں کے لیے عبرت ہے کہ کان کیا ہے، سنے بھی، اس کو محفوظ بھی کریں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی، پہلے قیامت کا نام، اس کی اہمیت، اس کے بارے میں حجت، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اب قیامت کی ہولناکی جب شروع ہوگی واقعی میں حق کا، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، اسرافیل علیہ السلام پھونک دیں گے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور زمین اپنی جگہ سے اٹھا لی جائے گی. وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ بھی زمین سے نکال لیے جائیں گے. جیسے کیل نکالی جاتی کوئی چیز کو، اگر ٹنگا ہوا کچھ ہے، کھولنا ہے یا وہ کرنا ہے، فکس ہے، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو کیلے کو کھینچ کے یا اسکرو سے کھول کے اس کو نکال لیا جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ زمین کو ہلانا ہے، ختم کرنا ہے، تو پہلے اس کو کیل کی طرح پہاڑ کو نکال لیا جائے گا. فَدُكَّتْ دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ، تو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، زمین کو بھی اور پہاڑ کو بھی. جیسے ہے نا کالعہن المنفوش، کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑیں گے اون کے گولوں کی طرح. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت. قرآن میں 3 طرح کے سور پھونکنے کا ذکر ہے. نمبر 1 نقدت الفضا، جسے زمین سن کر پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ تمام مخلوق جو ہے گھبرا اٹھے گی کہ یہ زوردار آواز کے جیسے ہوتا ہے نا، کوئی زوردار دھماکہ ہوا تو کیا انسان ایک دم سے گھبرا کے پہلے سب بات بھی کر رہے ہیں تو چپ ہو جاتا ہے، یا کوئی بات اس سے کر رہا ہے تو اس کو بھی چپ کراتے، چپ رہو سنو کہ کیسی دھماکے کی کہاں سے آئی آواز، یہ تو گھبرا جائیں گے سارے لوگ. دوسرا جب سور پھونکا جائے گا جس میں سب ہلاک ہو جائیں گے. اور تیسرا جب سب سے دوبارہ جب پھونکا جائے گا تیسری بار تو سب دوبارہ زندہ یعنی مر گئے، ہلاک ہو گئے، اب سب دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے. عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی. ابن عباس فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے یعنی اسرافیل علیہ السلام نے اپنا منہ سور سے لگا رکھا ہے اور پیشانی جھکا رکھی ہے اور اپنے کان کو متوجہ کر رکھا ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ اس میں پھونکے. صحابہ نے کہا کہ ایسے گھبراہٹ کے وقت ہم کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علیہ توکلنا، علی اللہ توکلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب سور کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ یعنی تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں. اس نے کبھی آنکھ بھی نہیں جھپکی، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جائے. گویا کہ اس کی آنکھیں 2 روشن ستارے ہیں. اور سورج یہ سور جو ہے جمعہ کے دن پھونکا جائے گا اور اچانک پھونکا جائے گا. جو بھی اسے سنے گا وہ گردن ایک طرف جھکا لے گا
اور گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی. 3 بار کے سور پھونکنے کے بیچ 40 کا فاصلہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ 40 یعنی کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ 40 یعنی کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا کہا؟ 40. تو 40 سال بھی ہو سکتے ہیں, 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 40 دن بھی ہو سکتے ہیں, 40 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, 40 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں, اور 40 سیکنڈ بھی, 40 منٹ, کچھ بھی 40, صرف 40 بول کر چھوڑ دیا گیا کہ اس طرح کا حال ہوگا قیامت کے دن. جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کی حالت یہ ہوگی. قیامت کی دہشت اور ہولوں کا بیان ہے. سب سے پہلے لوگوں کو سور گھبرا دے گا, پھر اس کے بعد بے ہوشی کا سور پھونکا جائے گا جس سے سب آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے بجز ان کے جنہیں اللہ ہوش میں رکھے. پھر تیسرا سور اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے پھونکا جائے گا جس سے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے. اس آیت میں اول نفخہ سور کا بیان ہے. یہاں تاکید کے لیے یہ بھی فرمائے کہ سور ایک بار پھونکا جائے گا, کیونکہ بار بار پھونکے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو حکم صادر ہونے کے بعد نہ ٹل سکتا ہے, نہ بار بار حکم کی ضرورت ہے اور نہ تاکید کی. یعنی ایک بار پھونکا گیا, پھر اس میں 40 کا وغیرہ دیا گیا, پھر ایک بار پھونکا گیا, پھر 40 کا, اور پھر ایک بار پھونکا جائے گا. تو اس دن کی ہولناکی کے بعد کیا ہے؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ, یعنی آسمان و زمین اٹھا لیے جائیں گے اور چمڑے کی طرح پھیلا دیے جائیں گے. نئی زمین ہوگی اور قیامت آ جائے گی. جیسے کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاقِعَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کہکشاں سے پھٹ جائے گا. ابن ابی حاتم میں آیا, فرمایا وہ فتحت السماء, سورہ نبا آیت نمبر 19, آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آسمان پرانے کپڑے کی طرح جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا. اس کے محاذ میں عرش بری ہوگا, فرشتے ان کناروں پر ہوں گے جو ابھی ٹوٹے نہ ہوں گے, یا آسمان کے دروازوں پر ہوں گے, یا آسمان پر پھیلے ہوئے اہل زمین کو دیکھ رہے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. عرش یعنی عرش بری, یا وہ عرش جو قیامت کے دن زمین پر جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے لیے رکھا جائے گا. عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے پہاڑی بکروں جیسے ہوں گے. ابن عمر کہتے ہیں عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے, ہر ایک کی آنکھ کے دونوں سروں کا فاصلہ 100 سال کی مسافت. یعنی ایسے نہیں ہے کہ جیسے 8 لوگ ہوتے ہیں کہ اٹھا لیتے ہیں کوئی چیز کو, نہیں, ان کی خالی 2 آنکھوں کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے؟ 100 سال کی. سوچو ان کا جسم کتنا ہوگا, ان کے ہاتھ پیر کتنے بڑے ہوں گے, اور کتنے قوی ہیکل ہوں گے. یہ عرش اٹھانے والے فرشتے قوی ہیکل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اجازت دی گئی ہے کہ تمہیں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی خبر دوں. اس کی گردن اور کان کے لوگ کی درمیانی مسافت ایک اڑنے والے پرندے کے لیے 700 سال کی. یعنی ایک پرندہ اڑتا ہوا 700 سال تک چلتا رہے, اتنی خالی کان سے لو تک کی ان کی سائز ہے. ابو داؤد میں کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا آیا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکن کہتے ہیں کسی چیز کو اتنا کوٹنا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. جیسے عرب مسالے کے لیے بھی دکا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور زمین کو کیا ہے, ڈھا کر ریزہ ریزہ کر کے پھر فلیٹ کر دی جائے گی, برابر کر دیا جائے گا, کیونکہ اس میں لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. زمین کو نرم اور ہموار کرنے کی زمین اور پہاڑ کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا. سوچو ہمارے گھر جو آج جس کو سجانے میں, بنانے میں, سنوارنے میں, اس میں دل ہمارا اتنا لگا ہوا ہے کہ ہمارے اللہ سبحانہ وتعالی وہ گھر کہاں ہوں گے جب ساری زمین ریزہ ریزہ. آج جیسے فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آج ان کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بم وغیرہ گرا کے ایسے ہی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا. تو آج ان کو خود کو نہ محلوں کا پتہ ہے نہ گھر کا پتہ ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی ایک نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان کرے اور ان کی غائبانہ مدد کرے. تو آج ایسے ہی وہ بے گھر ہو چکے, تو ہم جس گھر میں دل لگا کے بیٹھے ہیں, یہ میرا گھر, یہ میری پراپرٹی اور میرا یہ, وہ سوچو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, یعنی قیامت, حاقہ, قاریہ, قیامہ,
वाहिया किसी चीज के जोड़ का ढीला पड़ जाना, चमड़े का फट जाना, रस्सी का पुराना और बोसीदा होकर कट जाना, बादल के टुकड़े टुकड़े हो जाना। वल मलकु अला अर्जाइया, वाहिया के दो मायने हैं, फट कर कमजोर हो जाएगा। अर्जाइया किनारे, आसमान के किनारों पर चारों तरफ इसलिए खड़े होंगे फरिश्ते कि उनको लोगों को जन्नत या जहन्नम में दाखिल करने का हुक्म दिया जाए, उनकी एक ड्यूटी लगाई जाएगी, इसलिए वो डिसिप्लिन के साथ एक किनारे पर खड़े होंगे। समानिया यानी 8 फरिश्ते। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का कौल है और ये कहा गया है कि ये फरिश्ते अपने सरों पर अर्श को उठाए होंगे, और ये भी कहा गया है कि हमलतिल अर्श, ये फरिश्ते उन फरिश्तों के ऊपर होंगे जो आसमान के किनारे पर होंगे। अल्लाह ताला का अर्श सबसे पहले उसकी तख्लीक की गई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर मुस्तवी है। आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले वो अल्लाह ताला अर्श पर है। अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श अल्लाह के मखलूक में से सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह के अर्श की लंबाई चौड़ाई को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अर्श तमाम मखलूकात की छत भी है और जन्नतुल फिरदौस की भी छत है। सातों आसमानों के ऊपर पानी है और पानी के ऊपर फिर अर्श है। और अल्लाह ताला, नऊज़ बिल्लाह, हमारी सोच क्या है कि जैसे तसव्वुर में आता है ना कि अल्लाह अर्श पर है तो कैसे है, तो कैफियत मजहूल है, नहीं मालूम है कैसे। और बस हम लोगों को जो ये है वो मामूल है, यानी बता दिया गया कि अल्लाह ताला मुस्तवी है। लेकिन उलमाओं का एक कौल ये है कि जो अर्श पर मुस्तवी होने का मतलब ये नहीं कि जैसे लोग कुर्सी पर बैठते हैं नौज बिल्ला, वैसे अल्लाह ताला अपने अर्श पर बैठे हुए नहीं। अर्श से भी कहीं ज्यादा बुलंद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यहाँ पर यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर सातों आसमानों और सातों जमीन के यानी अर्श पर है। इनका अर्श पानी पर था। अर्श तमाम मखलूकात की छत है और सातों आसमानों के ऊपर पानी और पानी के ऊपर फिर अर्श है। सातवें आसमान और अर्श के दरमियान का फासला कितना है? 70 हिजाब है। यानी सातवें आसमान से लेके अर्श का फासला 70 हिजाब, 70 पर्दों में है। हामिले ने अर्श, जो अर्श को उठाए हुए फरिश्ते हैं, उनके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इजाजत दी गई है कि मैं तुमको बताऊं। तो बताया गया कि उनकी साइज का अंदाजा लगाने के लिए इनकी तख्लीक, तादाद, कुव्वत और इनका साइज ये सब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। एक अंदाजा बता दिया गया कि उनकी कान की लौ से लेके गर्दन की जो कंधे की लौ होगी वो 700 साल की मुसाफत की होगी। अल्लाह की दी हुई कुदरत के मुताबिक अर्श को उठाए हुए हैं और अपने रब की पाकी बयान कर रहे हैं। कुछ फरिश्ते कहते हैं सुब्हानका व बिहम्दिका अला इल्मिका बादा इल्मिका। अल्लाह ताला आप पाक है इस बात पर कि आपकी हम्द के साथ, इस बात पर कि आप सब कुछ जानने के बावजूद भी इल्म और बुर्दबारी से काम लेते हैं। और हमलतिल अर्श जो फरिश्ते हैं, कुछ वो तस्बीह करते हैं सुब्हानका व बिहम्दिका अला अफ्विका बादा कुदरतिका। अल्लाह ताला आप पाक हैं कि कुदरत होने के बावजूद अफू व दरगुजर से काम लेते हैं। हामिलीन अर्श अल्लाह के उनके उन मोमिन बंदों से जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, वो भी मोहब्बत करते हैं। कयामत के दिन अर्श के नीचे फैसले होंगे। यानी मोमिनीन के लिए ये वो करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ चुके ना, कौन सी सूरत थी वो, आप लोगों को याद करने के लिए भी दी गई थी कि वो हामिलीन अर्श जो है वो मोमिनों के लिए दुआए खैर कर रहे होते। तो यहाँ पर यही बताया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शफात के लिए अर्श के नीचे सजदा करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया थामे हुए होंगे। कयामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अर्श के साए में जगह देंगे। 8वां शख्स वो होगा जो तंगदस्त को मोहलत देने वाला भी अर्श के साए तले होगा। यानी मुसीबत के वक्त अर्श वाले रब को पुकारना चाहिए। जैसे सुबह शाम के अस्कार में हम लोग क्या दुआ करते हैं, वो हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, हस्बी अल्लाह निअमल वकील, हस्बी रब्बु मिनल इबाद। उसमें है ना, तो उसमें आखिर में क्या आता है, वो हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, कि वो अर्श अजीम का रब है। यौम इदिन तो अरदूना, जिस दिन तुम पेश किए जाओगे दुनिया में लोगों से जो भी काम चुप चुप कर किए थे, किसी को पता भी नहीं था, सब खोल कर सामने ला दिया जाएगा, खाफिया पोशीदा होने वाली को।
نہ جسم چھپا ہوگا، نہ عمل چھپے ہوں گے، نہ کوئی گناہ چھپے گا، نہ کوئی نیکی چھپی ہوگی. اس دن سب کا اعمال نامہ کھول کر سامنے لا دیا جائے گا. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، اس دن تم سامنے لائے جاؤ گے. تمہاری حاضری کا دن ہے. وہ نہ چھپا رہے گا تم سے کوئی چھپنے والا کوئی عمل جو چھپ کر کیا ہوگا، کوئی بھید جو دنیا میں چھپا کر رکھا ہوگا، کوئی مال جو تم نے چھپا رکھا ہوگا، آج کھل کر سامنے آئے گا. جیسے ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالہ، اپنے بوجھ ہلکا کرے گی، سب نکال کر باہر پھینک دے گی. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. پھر اب آگے اعمال نامے اڑائے جائیں گے. یعنی بڑی پیشی کا دن ہے. یعنی اس دن رب کے سامنے پیشی ہوگی جس سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، اور وہ ظاہر و باطن، افکار و اسرار اور تصورات و خیالات سب سے واقف ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یا اکثر، جیسے نا ابھی پیچھے جو 28 پارے میں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری کوتاہیوں کمیوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کیے جا رہے ہیں. تو چھپی ہوئی ہے ہم سے بھی کہ کون سی گناہ معاف کیے گئے، کون سے وہ کیا، اور اسی طرح. لیکن وہ ساری چیزیں اس دن قیامت کے دن لائی جائے گی. یعنی اس دن رب کے سامنے پیشی ہوگی جس سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، اور وہ ظاہر و باطن افکار اور تصورات سب کو لے کر آ جائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، لوگوں، حساب لیے جانے سے پہلے اپنا آپ حساب لے لو، وزن اعمال سے پہلے اپنے نفس تول لو، اور بڑی پیشی کے لیے تیار رہو. آج کے حساب سے تمہارے لیے کل قیامت کے دن والے حساب میں آسانی ہو جائے گی. ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن 3 پیشیاں ہوں گی. پہلی 2 پیشیوں پر تو لوگ ہیلے بہانے اور جھگڑے کرتے رہیں گے، لیکن تیسری پیشی پر اعمال نامے جب اڑائے جائیں گے اور کسی کے سیدھے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے. اس کو بھی لوگ مذاق بناتے ہیں، یعنی جوکس بناتے ہیں اس پر بھی، کہ جب اڑائے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم دائیں ہاتھ آگے کر لیں گے. تو تمہاری وہ نہیں چلے گی وہاں پر اپنی مرضی. تمہاری مرضی کو دنیا میں وہ کیا گیا ہے کہ تم لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہو، لیفٹ ہینڈ سے پیتے ہو، لیفٹ ہینڈ سے، جبکہ گندگی کی علامت دی گئی نا لیفٹ ہینڈ، بشمالی ہی ورا ظاہری. تو وہ کیا ہے؟ بری چیز کی علامت. جیسے یہاں پر بھی کہ بہت پچھتائے گا، تو برائی کی علامت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی بھی کام الٹے ہاتھ سے، یعنی لیفٹ ہینڈ سے نہیں کرتے تھے، سوائے کہ قضاء حاجت کے لیے استعمال کرتے تھے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. پھر جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ حساب ہونے والا ہے. پھر وہ دل پسند عیش یعنی جنت میں ہوگا، جس کے درختوں کے میوے جھکے ہوں گے. کہا جائے گا، ان عملوں کی وجہ سے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے، اب کیا ہے اس کا بدلہ؟ مزے سے کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ. ان خوش نصیب لوگوں کا بیان ہے کہ جن کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھوں میں آئیں گے. اللہم اجعلنا منہم. جیسے سورہ واقعہ میں پڑھ چکے نا، اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مندود. اس سے انہیں بڑی خوشی ہوگی اور مسرت کے مارے جس سے مل کہیں گے، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور انہی کی برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں. یعنی برائیاں بھی ہے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کیا کیا ہے، اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو خوشی خوشی لوگوں کو دکھائے گا. عبداللہ بن حنزلہ فرماتی ہیں، اللہ قیامت کے دن بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کے اعمال نامے کی پشت پر اس کی برائیاں ظاہر فرما کر اسے پوچھیں گے. یعنی اعمال نامے کے بیک سائڈ پہ اس کو برائیاں لکھی ہوں گی، اور اس کو پوچھیں گے، کیا یہ سب تیرے ہی عمل ہے؟ بندہ کہے گا، ہاں اے میرے رب، یہ میرے ہی عمل ہے. ارشاد ہوگا، میں نے ان پر پردہ ڈال کر تجھے دنیا میں بھی رسوا نہیں کیا تھا، اور آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں. جب بندہ اس فرمان ذیشان سے قیامت کی رسوائی سے امن پالے گا تو فرط مسرت سے پھولا نہیں سمائے گا، اور ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو
اپنے پاس بلا کر اس سے ایک ایک گناہ کا اقرار کرائیں گے. جب بندہ یہ خیال کرے گا کہ اب خیر نہیں اور ہلاکت سر پر ہے، تو اللہ فرمائیں گے میں نے ان تمام گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور آج بھی تجھے بخش دیتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور کافروں کو منافقوں کے بارے میں گواہ اعلان کر دیں گے انہیں لوگوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، کان کھول کر سن لو، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے. اب یہ چیز دیکھ کر مومن کو کیا ہے کہ یقین آ جائے گا. مجھے یقین تھا دنیا میں کہ قیامت ضرور آئے گی، اسی لیے میں نے یہاں پر آنے کی تیاری کی. جیسے سورہ بقرہ، الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. آج ان کے لیے یہ بہترین بدلہ ہے کہ وہ دل خوش کن اور من پسند زندگی اور عیش و آرام پائیں گے. بلند و بالا جنت کی سدا بہاروں میں موج اڑائیں گے اور ان کے راحت قدے اور محل اونچے اونچے ہوں گے. پوروں کی خوبصورتی حد سے تجاوز کر رہی ہوگی اور نہ فنا ہونے والی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے. ابو امامہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنتی آپس میں ملاقات بھی کریں گے؟ فرمایا کیوں نہیں. بلند درجوں والے نیچے درجوں والے کے پاس ملاقات کے لیے اتر کر آئیں گے، انہیں سلام کریں گے اور مبارکباد دیں گے. ہاں، نیچے والے عملوں کی کمی کی وجہ سے اوپر نہ چڑھ سکیں گے. جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین سے آسمان تک کی مسافت ہے. جنت کے ان درختوں کی شاخیں پھلوں سے جھکی ہوئی ہوں گی اور جنتیوں کے اس قدر قریب ہوگی کہ اگر جنتی چاہیں تو تخت پر لیٹے لیٹے پھل توڑ کر کھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جنت میں بلا اجازت نہیں جا سکے گا. اجازت نامے میں یہ عبارت لکھی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے اجازت نامہ ہے. یا رب ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کرنا. انہیں بلند و بالا جنت میں بسا دو جس کی پھلدار شاخیں جھکی ہوئی ہیں. یہ اجازت نامہ پلسرات پر گزرنے سے پہلے ملے گا. دنیا کی نیکیاں مبارک ہو کہ آج جب جنت ملی ہے اب جو چیز چاہے کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نیک عملوں کی وجہ سے جنت ملی ہے، لیکن یہ بات نہیں. یعنی بظاہر تو یہ دکھا رہا ہے کہ ایام الخالیہ کیا ان دنوں میں آواز آ رہی ہے کچھ سے؟ جی جی افراد یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ جو تم نے ان دنوں میں کیا، کلو وشربوا ہنیئا بما اسلمتم فی الایام الخالیہ، اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو تم نے عمل پیچھے بھیجے تھے اس کے بدلے تم کو. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ عمل کرتے رہو، سیدھے رہو، درمیانی راہ چلتے رہو اور یقین رکھو کہ کسی کا عمل اسے جنت نہیں دلائے گا. پوچھا کیا آپ کا بھی عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا نہ میرا عمل بھی، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے. تو یاد رکھیں کہ اپنے عمل پر اترانا نہیں ہے کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا ہے جنت کی تیاری کے لیے. نہیں، عمل کرتے رہو، سیدھے رہو. اور سیدھے رہتے ہوئے مطلب سیدھے رہو یعنی کہ مرتے دم تک تمہارا یہ حال ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے بن کر رہو، کہ پتہ نہیں کس حالت میں موت آئے. کہ اگر نافرمانی میں موت آئی تو ظاہر انجام بھی بروں کے ساتھ ہوگا. جس کا نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا لو میری کتاب پڑھو. خوبصورت عمل جو دنیا میں چھپا کر رکھے وہاں سامنے لا کر دکھایا جائے گا. یہاں پر چھپانے کی ضرورت ہے، وہاں پر کہے گا کہ لو دیکھو اب یہ جس کو میں نے چھپا چھپا کر خالص اللہ کے لیے کیا تھا، آج مجھے اجازت دی گئی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں. انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، یہ نام عمل اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پانے والا ہوں، میرا سب کیا ذرا سامنے آ جائے گا. دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے فرائض سے غفلت برتتے تھے کہ بہت مسئلے ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کر پا رہے، ہر چیز میں ٹال مٹول کر کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا. ہمیں اللہ کے راستے میں آنے والے تمام مسائل میں الجھنے سے بچ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے. اور اسی یقین پر یہ شخص نیک عمل کرتا رہا ہے. انی ظننت، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہی ہے، اس لیے میں نے اچھے کاموں سے دیر نہیں کی اور موتیوں کی طرح اپنے نامہ عمل کو نیکیوں سے پر کرتا رہا. اور یہی خوبصورت ہار نیک اعمال کا لوگوں کا شوق سے دکھاتا پھرے گا. ایک سوال ہم سب کے لیے کہ دن بھر میں جو کچھ بھی میں کرتی ہوں کیا وہ اس قابل ہے کہ میں کسی کو دکھا سکوں؟
جیسے کہتے ہیں کہ نا کہ نیکی وہ ہوتی ہے جس کو کرنے کے بعد انسان کو خوشی ہو، دل مطمئن ہو، گناہ وہ جو دل میں کھٹک جائے اور تم کو یہ پریشانی ہو کہ اگر لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے تو میرا کیا بنے گا۔ لیکن جس نے محنت کی ہوگی، بچ بچ کر چلا، اس بچے کے ریزلٹ کی طرح جو خوش خوش سب کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میں فرسٹ کلاس آ گیا، یا مجھے پاس کر دیا گیا، یا میرا یہ مارکس آیا، یا میرا یہ پرسنٹیج آیا۔ دنیا میں نیکیوں کو چھپانا ہے اور آخرت میں اس کو دکھانا ہے کہ اس کے دکھانے کی اجازت ہوگی۔ فہو فی عیشت راضیہ، پھر وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، دل پسند زندگی اس کو وہاں ملے گی، مسائل سے خالی، جیسی چاہے گا ویسی پائے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، جنت کے 100 درجے ہیں، ایسا شخص اونچے درجوں میں ہوگا۔ اونچی جنت کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اعمال تو جو اپنی جگہ ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک درجات العلی من الجنہ۔ قطوفها دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے، نیچے لٹک رہے ہوں گے۔ کلو و شبو، ان لوگوں سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو۔ ہنیم بما اسلمت فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے لے کر اپنے آپ ان پر اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زندگی میں کیے، کھاؤ پیو، خیرات کے طور پر نہیں بلکہ تمہارے اعمال کے بدلے تم نے وہاں پر اس کی قیمت چکائی تھی، دنیا میں رہتے ہوئے مشقت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، اپنی تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، آج تم کو اس کا بدلہ مل جا رہا ہے۔ تو ہاتھ اس دن اپنی مرضی سے نہیں ہلیں گے، یاد رکھیں، بلکہ اللہ کے حکم سے دیے جائیں گے، دائیں یا بائیں۔ جیسے دوسری جگہ ہم پڑھیں گے سورہ انشقاق میں کہ جب ان کو دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ دیکھ کر موت پکارے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وراء ظاہری کیوں لیا گیا ہے، یہاں پر تو شمالی یعنی بائی لیفٹ ہینڈ، وہاں پر وراء ظاہری، تو اس لیے کہ جب اس کو دیا جا رہا ہوگا اس کا نام اعمال، اس کا بائیں ہاتھ پکڑ کے، تو وہ کیا کرے گا، شرم کے مارے ہاتھ کو پیچھے کر لے گا، نہیں نہیں میں نہیں ہاتھ میں لینا چاہتا، کیونکہ اس کو ریزلٹ آؤٹ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اب اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے اور اس میں میرے لیے پکڑ ہے۔ تو وہ کیا کرے گا کہ شرمندگی کے مارے یا اس چیز سے بچنے کے لیے وہ کیا ہے، اپنے ہاتھ کو پیچھے چھپا لے گا، تو پکڑ کر پیچھے سے اس کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ہاؤ یعنی آؤ ادھر میرا اعمال نامہ پڑھو۔ دوسرا معنی ہاؤ مکرو کیا ہے، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، نعمتوں کی، یعنی کبھی نہ بیمار ہوگا، نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ کبھی وہ بوڑھا ہوگا، نہ کبھی وہاں پر رہ کر بور ہوگا، اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ جو بھی نعمت اس کو ملے گی اس کو چھین جانے کا ڈر نہیں ہوگا، اور نہ کبھی وہ بور ہوگا۔ جیسے سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا، جنت الفردوس لا یبغون عنہا حولا، یعنی اتنی دل پسند جگہ ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی جگہ، اور اتنی یعنی نعمتیں والی ہوگی کہ وہ خود وہاں سے نکلنا نہیں چاہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی جنت میں داخل کرے۔ فی جنت عالیہ، اونچی جگہوں پر باغات، ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے کہ نیچے باغات ہے، اور یہ ایک اونچے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ بنائی کہ اونچا پہاڑ پر باغات، اور باغات کے اوپر پھر لمبے لمبے اونچے اونچے درخت اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ کشمیر کا آج کل بہت سارا ذکر ہو رہا ہے، تو کشمیر جو لوگ گئے ہوں گے تو ان کا تصور ہے کہ کس طرح سے کہ اونچے اوپر پہاڑی، پہاڑی کے اوپر پانی اور جھیل اور لیک، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت وہاں دیکھنے کے لیے ملتی ہے، تو سوچو کہ تصور کرو کہ وہ جگہ دیکھ کر ہم دنگ ہو جاتے ہیں، اتنی خوبصورتی کہ جس کو منی سوئٹزرلینڈ کہا جا رہا ہے پہلگام کو، اور جس کو یہ کیا جا رہا ہے، تو سوچو جنت کیسی ہوگی کہ اس کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ قطوف و ادانیہ یعنی دنوب کہتے ہیں اتنے قریب یہ پھل اور میوے کہ جس حالت میں بھی ہوں گے، کھڑے بیٹھے لیٹے، جب چاہیں گے توڑ لیں گے آسانی سے۔ دانیہ کا دوسرا معنی ہے بہت جلد پک جائیں گے، یعنی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ پکے گا تو کھائیں گے۔ جیسے ہم لوگوں کو مینگو کھانے کا دیکھتے ہیں تو ہرے ہرے لگے، ارے کچی کہری ہے ابھی تو کھٹا ہوگا، یہ ویٹ کرو تھوڑا پک جائے تو اس میں مٹھاس آئے گی تو پھر کھائیں گے۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے، وہاں یہ چیز کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ پکے پکائے پھل۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اتنا اونچا ہے اب کوئی چڑھے اوپر تو اس کو توڑے، نہیں، آپ لیٹے ہوئے اور آپ کی خواہش ہو رہی ہے، وہ جھک کر خود آپ کے قریب آ گیا اور آپ نے لیٹے لیٹے اس کو توڑا اور کھا لیا، اور وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔
सुभान अल्लाह, यानी वाकई में दुनिया में आज कोई ऐसी चीज बना सका है? तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही फरमा रहे, कुलू वशरबू, मजे से खाओ पियो, क्योंकि गुजरे हुए जमाने में जो काम कर कर के आगे भेज रहे थे, ये उसका बदला है। अब वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है जो तुम दुनिया में मेहनत करते थे। दुनिया में तुम मेहनत कर चुके, आगे इस उसकी कीमत भेज चुके। आज फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी तुमसे कुछ भी नहीं, कोई चीज का वो किया जाएगा। यहाँ तक के जो दुनिया में इबादत के लिए कहा जाता था कि अल्लाह की इबादत करो और वो करो, लेकिन वो वहां पर खुद ब खुद ये नेमतें ऐसी होंगी कि उनके जबान से सांस के साथ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और ये सारी तस्बीहात खुद ब खुद निकल रही होंगी। यानी इंसान गैर इरादी तौर पर जबान से अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह ताला की हम्द बयान करेगा हर नेमत पर। उससे अपोजिट जो होगा वो उसका क्या हाल होगा? अल्लाह मला तजल्ला मिन्हु। व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबून ज़िराअन फस्लुकूहु इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लिन ला याकुलु इल्लल खातिन। यहाँ पर उससे अपोजिट मामला, यानी वहां पर तो कहा जा रहा है दिल पसंद जिंदगी गुजारो, जो दी चाहे खाओ, फल तुम्हारे लिए झुके हुए, सब कुछ है। यहाँ उसको भूख लग रही है, लेकिन उसका हाल क्या होगा? सबसे पहले तो उसका वहां से ही होश उड़ जाएगा जब उसका नामे अमल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, क्योंकि उसने दाएं हाथ वालों के अमल की तैयारी ही नहीं की थी ना कि वहां पर उसके साथ ये मामला। तो देखते ही वो क्या कहेगा, फयकूलु या लैतनी, ऐ काश के मैं अपनी किताब ना दिया जाता, काश के मेरा नाम अमल मुझको ना मिलता, काश ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। आज हिसाब को देखकर जो शर्मिंदगी हो रही है, ये शर्मिंदगी मुझको उठानी नहीं पड़ती। या लैतहा कानतिल कादिया, काश के होती वो फैसला कुन, यानी मेरी मौत, कि मेरी मौत जो दुनिया में आई थी वो फैसला कुन होती और मुझे नामे अमाल बाएं हाथ में देकर सबके सामने जलील और रुसवा ना किया जाता। जो सजा मिलनी थी दुनिया में ही मिल चुकी होती और मुझे ना बताया जाता कि मैंने पिछली जिंदगी में क्या कुछ किया। मा अगना अन्नी मालिया, जिन चीजों को पीछे मैं दुनिया में भाग दौड़ कर रहा था वो तो आज काम ही नहीं आ रही है। और उनमें सबसे ऊपर मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया। ना मेरा बैंक बैलेंस जो मैं पीछे छोड़ गया वो तो पीछे ही रह गया। हलक आंदी सुल्तानिया, मेरा सारा इख्तिदार भी खत्म हो गया, मेरे चाहने वाले सब खत्म हो गए। मेरा गलबा, रूप, बड़ाई, नामवरी, शोहरत और हुकूमत, ओहदे, नाम सब मिट्टी में मिल गया। आज तो कोई भी ओहदा मुझे काम नहीं आ रहा। सुल्तान का एक मायनी दलील, हुज्जत, के मेरी दलीलें, हुज्जत और बड़ी बड़ी बातें जो मैंने घड़ कर रखी थी कि अल्लाह ताला के सामने ये बोल लूंगा और ये करके अपनी जान छुड़ा लूंगा, वो सब कयामत के दिन बचने के लिए सुना दूंगा। मगर आज अपनी सफाई पेश करने के लिए कोई बहाना भी नहीं मिल रहा है मुझको। फिर आगे सजा क्या दी जाएगी उसके बारे में है। तो यहाँ पर जब अजली बदबख्तों की बाएं हाथ में अमाल नामे दिए जाएंगे तो हाथ मलते रह जाएंगे, बेहद पशेमान होंगे और फरते तासुफ से यानी अफसोस से ठंडी सांस भरकर कहेंगे, काश हमें अमाल नामा दिया ही नहीं जाता और हम इससे बेखबरी ही रहते। भरे मजमे में हमारी पोल खुल रही है और सख्त रुसवाई हो रही है। काश हमें मौत ही आज उचक ले जाती और फिर जिंदगी नसीब ना होती कि ये बखेड़े हमको देखने ना पड़ते। आज अल्लाह के अजाब से मुझे ना मेरा माल ही बचा सकता है और ना इज्जत ही काम आ सकती। अफसोस, मालो इज्जत के असर ने भी साथ छोड़ दिया और तन्हा मेरी जान पर अजाब आ पड़ा। आज मेरा न कोई हिमायती और न पनाह देने वाला। तो दारोगा जो जहन्नम होगा उससे कहा जाएगा कि अब इसको पकड़ लो, हुजूहु फगुल्लू। वहां दाएं हाथ वाला क्या कह रहा है कि मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब मुझे जरूर मिलेगा, और ये इसके अपोजिट के काश के मेरा हिसाब मुझे न दिया जाता। मुजरिम के लिए मौत के बाद के मरहले इतने सख्त लग रहे होंगे
کہ موت کی جو تکلیف وہ جھیل کر آیا وہ اس کو آسان لگ رہی ہوگی. تو یہاں تمنا کرے گا کہ کاش وہی پہلی موت میرا کام تمام کر دیتی، نہ اٹھایا جاتا، نہ یہ دن دیکھنا پڑتا. ماں اغنا مالیا کیا کیونکہ دنیا میں مال کی کثرت سے ہی آخرت کو بھلا بیٹھا تھا، اور آخرت میں وہی مال جو جمع کر کر کے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا کچھ بھی کام نہیں آیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم تو نے اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا؟ کہے گا اے میرے رب بدترین ٹھکانہ بدترین منزل. تو رب عز و جل اس سے فرمائیں گے کیا تو اس سے بچنے کے لیے زمین بھر کر سونا دینا چاہے گا؟ تو وہ بدلے میں کہے گا اے میرے رب ضرور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم اور آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا لیکن تو نے وہ پوری نہیں کی، یعنی ایک اللہ کو ماننے کی. پھر اسے آگ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. حلق عنی سلطانیہ، سلطانیہ کے 3 معنی ہے. نمبر 1 حجت اور دلیل، یعنی دنیا میں جو میں نے حجتیں اور دلیلیں بنا رکھی تھی آخرت کے بارے میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی کام نہیں آ رہی. دوسرا ہے لوگوں پر غلبہ، طاقت کا ہونا. تیسرا ہے دنیا میں ایسا اقتدار والا تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بہت لمبے چوڑے خوب زوراور شخص کو لایا جائے گا مگر اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. وہ دنیا میں اتنا لمبا چوڑا اور اتنا صاحب اقتدار تھا اور اتنا سب کچھ تھا لیکن آج وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فلا نقیم یوم القیامت وزنا. سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ابھی وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہوگا حسرت کے ساتھ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. تو یہاں پر داروغ جہنم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ انہیں موقف میں سختی سے پکڑو، گردنوں میں توق ڈال کر جہنم کی طرف گھسیٹ کر لاؤ اور جہنم میں دھکا دے دو. منحال بن عمرو کہتے ہیں فوراً 70,000 فرشتے جھپٹیں گے اور جو چیز ان کی راہ میں آئے گی اسے چور چور کر دیں گے. پوچھے گا تمہیں مجھ سے کیا واسطہ ہے؟ جواب دیں گے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آج ہر چیز تجھ سے ناراض ہے. یعنی وہ اس پر بھی ڈھیٹائی سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں ناراض ہوں مجھ سے. فرشتے کیا کہیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے ہر چیز تم سے ناراض ہے. پھر ایسے ہی لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا جس کے ہر ایک حلقے میں دنیا کا تمام لوہا آ جائے گا. ایک رنگ میں دنیا میں جتنا لوہا ہے وہ سب ایک رنگ میں آ جائے گا. تو سوچو ایکسٹرا جتنی بھی ہوگی یہ ایک کا بتایا جا رہا ہے، ایسے کتنے ہوں گے وہاں پر. یہ زنجیریں فرشتوں کے ہاتھوں سے 70 ہاتھ لمبی ہوگی. زنجیروں کو منہ اور دوبر سے نکال کر ان میں اس طرح پرو دیے جائیں گے جیسے گوشت سلاخ میں بھوننے کے لیے پرویا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو حفاظت کرنا ہے. یعنی سلاخہ کہتے ہیں کیا کہ جیسے سیخ میں گوشت کو کیسے سوراخ کر کے ڈال دیا جاتا ہے ایسے اس کے چہرے منہ سے لے کر پیچھے سے اس کی زنجیر کو نکالا جائے گا اور پرو دیا جائے گا. ایک روایت میں کہ مقعد میں ڈال کر نتنوں سے نکال لی جائے گی تاکہ پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ انہ لا یؤمنون. یہ کیوں ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ انہ لا یؤمن باللہ العظیم. تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو آگ سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی عظمت کا اس کو احساس ہی نہیں تھا. اسی طرح کھانا کھلانا بھی آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ عبادت کا چور تھا، یہ عبادت کے چور تھے اور مخلوق کی حق تلفی کیا کرتے تھے. نفع تو کیا پہچانتے، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ توحید کاربند رہے اور شرک سے بچے اور لوگوں کے باہمی حقوق حسن سلوک معینت ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نماز زکوٰۃ روزے کا ساتھ ساتھ حکم فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ نماز کا اور کمزوروں کا خیال رکھنا. یعنی آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، نہ رشتہ دار، نہ دوست اور نہ دیوی دیوتا جنہیں معبود بنا رکھا تھا. آج پیٹ کے سوا کوئی غذا نہیں اور یہ غذا نمک حراموں ہی کی ہے جو سب غذاؤں سے بدترین ہے. غسلین کی تعریف کی گئی ہے کہ ابن عباس فرماتے غسلین وہ خون اور پانی ہے جو جہنمیوں کے گوشت سے بہے گا.
अन्नहुम ला तजल्ल मिन्हुम वलमा बज़्ज़ मिन्हुम। तो कितनी बड़ी सजा इनको दी जा रही है कि इसके गुनाहों का ये इकरार करवाया जा रहा है कि सबसे बड़ी चीज तो ये, इसको सजा क्यों दी जा रही है, इसका कसूर क्या था कि ये अल्लाह बुजुर्गों बरतर पर ईमान नहीं लाता था। यानी यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि ये अल्लाह को बड़ा नहीं मानता था। जैसे मुशरिकीन मक्का कभी भी नहीं ये कहते थे कि हम अल्लाह को नहीं मानते थे। नहीं, वो अल्लाह का नाम लेते थे, बिस्मिक अल्लाहुम्मा कहते थे, लेकिन अल्लाह को बड़ा नहीं मानते थे, दूसरों को भी बड़ा साथ में मानते थे। इसलिए ये सजा दी जा रही है। उसको अल्लाह की अजमत का एहसास नहीं था, क्योंकि अगर अल्लाह को बड़ा मानता तो ऐसे काम नहीं करता जो इसका अजाब का मुस्तहिक होता। और क्या गुनाह किए? सबसे पहले तो अल्लाह को बड़ा नहीं माना, दूसरा ये कि वला यखुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता था। यानी खुद किसी गरीब को खाना खिलाना तो दूर की बात, ये कहना भी पसंद नहीं करता था कि अल्लाह के भूखे बंदों को कोई खिलाए। यानी ये उसकी क्यों है, नेकी के कामों की तरफ दूसरों को तवज्जो नहीं दिलाता था। इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ खुद नेकी कर लेना काफी नहीं है। जो काम अच्छे समझते हो उसको दूसरों में भी आम करो। जैसे सूरह दहर में हम लोग पढ़ेंगे इंसान में, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। तो वो भी सजा पाएगा जो खिलाता तो था, लेकिन अपनी नामवरी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए नहीं, तो उसको भी ऐसी सजा मिलेगी, क्योंकि उसको दुनिया में शोहरत मिल गई, दुनिया में नामवरी हो गई। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, तो आज उसके लिए यहाँ कोई भी दिली दोस्त नहीं है, कोई हमदर्द, कोई गमख्वार नहीं। वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और न कोई खाना सिवाय के पीप के, जख्मों के धोवन के। गिस्ल से जख्मों के गिस्ल मुराद है। ला याकुलु इल्लल खातिऊन, जिसको खताकारों के सिवा कोई नहीं खाता, जिन्हें जिंदगी की हकीकत समझने में गलती हो गई, खता करके गए। तो आज वहां खातिऊन की क्या सजा है कि ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर इसका हाल बयान करे दो लोगों के, असहाबुल यमीन और असहाबुल शिमाल का। अब उसके बाद अल्लाह ताला कसम खाकर कह रहे हैं, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ उसकी नहीं जो तुम देख रहे हो। यानी जो चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं ये भी गवाह है, वमा ला तुबसिरून, और जो तुम देखते नहीं हो बहुत से और हकायक और अल्लाह की मखलूकात, ये सब चीजें इस बात पर गवाह हैं, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि ये एक मुअज़्ज़िज़ रसूल का कौल है। रसूल से यहाँ दो मायने लिए गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पैगाम लेकर आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस कलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से लोगों ने सुना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की जबान से सुना। लेकिन असल में तो ये अल्लाह का पैगाम है, ना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती कलाम था, ना जिब्रील अलैहिस्सलाम का। तो कुरान सरासर क्या है? अल्लाह ही का कलाम है, अस्मा और सिफात पर दलालत करने वाली, कायनात की नजर आने वाली और ना नजर आने वाली निशानियों की कसम खाकर अल्लाह कुरान का यकीन दिला रहे कि ये मेरा ही कलाम है, और मैंने ही अपने मकबूल और बरगजीदा बंदे पर उतारा है, ताकि आप तबलीग रिसालत और अदाए अमानत का फर्ज अदा करें। जैसे सूरह तकवीर में पढ़ेंगे, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, के ये जो है, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम है वो क्या है? फरिश्ते वो लेकर आए हैं इसके उसको। तो रसूल अमीन वहां पर कहा गया है कि वो अमानतदार फरिश्ता जो ये कुरान को लेकर आए। तो अल्लाह की तमाम मखलूकात, चाहे छोटी हो या बड़ी, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक दो तरह की है। कुछ है जिनको हम देख सकते हैं, और कुछ वो है जिसको हम नहीं देख सकते। तो अल्लाह ताला इस आयत में अपनी तमाम किस्म की मखलूकात की कसम खाकर कह रहे हैं कि ये सब गवाह हैं। यानी अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमने नहीं देखा, जन्नत जहन्नम को हमने नहीं देखा, और रसूलों को हमने नहीं देखा, पहले की कौमों को नहीं देखा, तो उन तमाम लोगों की कसम खाकर कह रहे हैं कि जिस तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने नजर आ रही है, तुम्हारा जिस्म है, आसपास का माहौल है, पहाड़ है, दरिया है, चरिंद है, परिंदे, ये सारी आंखों के सामने है। तो बीमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून, और उसके भी जिसको तुम मालूम नहीं है, उसमें दो मायने, एक तो ये कि जो गुजर चुकी है, जिसके बारे में तुमने देखा ही नहीं, तुम जानते ही नहीं। दूसरा मायने ये कि अभी वो चीज सामने तुम्हारे आई ही नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी भी कसम खा रहे। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कलाम जाती होता है, और कौल किसी के कलाम को आगे बयान करना।
تو جبریل علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ انہو وما ہوا بقول شاعر، اور کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم مانتے ہو، یعنی تم ایمان نہیں لاتے، یعنی زبان سے مانتے ہو، دل تمہارا نہیں مانتا. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ یہ کسی جادو نہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے. اتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے. اس کی تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے نہ ایک حرف بڑھایا نہ گھٹایا. اور جیسے کہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ بزرگ رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو بزرگ رسول کا کلام مجازی طور پر کہا گیا کیونکہ آپ ہی اس کے مبلغ ہیں. رسول کسی کا کلام ہی پہنچاتا ہے، اور جو پہنچاتا ہے وہ رسول کا نہیں ہوتا، یعنی رسول کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے بھیجنے والے ہی کا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. رسول تو اس کو نقل کر رہے تھے، اسی لیے اس کو قول کہا گیا ہے کہ وہ نقل کر رہے ہیں اس کو، یعنی اس کو پہنچا رہے. اسی وجہ سے تکویر میں اس کی نسبت ملکی رسول کی طرف کی گئی ہے. جیسے سورہ انہ لقول رسول کریم، سورہ تکویر آیت نمبر 19 to 21. یقیناً یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے جو طاقتور اور اللہ کے نزدیک مرتبے والے ہیں، جس کے آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور امانت دار ہے. یہ تمام صفتیں حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے. پھر فرمائے وما صاحبکم بمجنون، سورہ تکویر میں ہی ہے کہ تمہارے صاحب دیوانے نہیں ہیں. آپ نے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں آسمان کے ظاہری کنارے پر دیکھا. آپ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہیں، یہ راندے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے. اسی طرح یہاں فرمایا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن تم یقین کیوں نہیں کرتے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن افسوس تم نصیحت نہیں مانتے. رسول بشری اور رسول ملکی دونوں مبلغ اور وحی کلام کے عامل ہیں. رسول بشری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول ملکی یعنی ملائکہ کے سردار جو ہے جبریل علیہ السلام، دونوں ہی امانت دار ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. قرآن کی فصاحت کے دشمن بھی اعتراف کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ پہلے ہی سے مسجد میں تشریف فرما تھے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. آپ نے سورہ بھی عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر سننے لگا کہ یہ کیا کلام پڑھ رہے ہیں. آپ نے سورہ حاقہ پڑھنی شروع کی. میں پیچھے الفاظ اور بندش مضامین اور کمال فصاحت و بلاغت پر غور کرتا رہ گیا. دل میں خیال آیا یہ قریشی سچ کہتے ہیں کہ واقعی یہ شاعر ہے، یعنی اتنا عمدہ کلام پیش کر رہا ہے تو یقیناً شاعر ہے. پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پر پہنچے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ بزرگ رسول کا قول ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے، چاہے کہ تم کو یقین نہ آئے. پھر میں نے اپنے دل میں سوچا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر شاعر نہیں ہے تو کاہن تو ضرور ہے. کاہن کس کو کہتے ہیں کہ جس کے قبضے میں ہوتے ہیں جن وغیرہ، جو غیب کی خبریں جھوٹی موٹی لا کے بتاتے ہیں، تو ضرور یہ کاہن ہے. میرے دل میں جیسے ہی خیال آیا فوراً ہی آپ نے پڑھا ولا بقول کاہن، یعنی نہ کسی کاہن کا قول ہے، مگر تم تو نصیحت مانتے ہی نہیں. میرے لیے پہلا موقع تھا کہ اسلام نے میرے دل میں گھر کیا اور مجھے آپ کی صداقت کا یقین آ گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں قرآن کا یہ اثر ہوا. یہ واقعہ بھی آپ کے اسلام لانے کا ایک اہم سبب بنا کہ پہلے دل میں یہ بات آئی، لیکن دشمنی اتنی تھی اور اتنے روبدار تھے کہ لے کر تلوار لے کر نکلے اور پھر ان کی بہن کے گھر گئے، اور جو واقعہ آیا تو اس کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو قسم کھا کے اس کلام کی کہ یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کی بات ہے. اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ شاعری اپنی طرف سے گھڑ کر لے کر آتے، جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کر لایا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گھڑ کر لاتا تو ہم کیا سزا دیتے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا. فرمایا جا رہا ہے یہ اگر خود گھڑ لیتے تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ لیتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے عموماً کام ہوتے ہیں
اور دائیں ہاتھ قوت کی علامت ہوتی ہے۔ ثم لقطعن منہ الوتین، پھر ہم اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ وتین کہتے ہیں وہ رگ جو سر کی تک جاتی ہے، زندگی کی نبض دل سے سر تک ہے۔ تو یہ دل سے سر تک کی جو رگ ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ فما منکم من احد حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اصل یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں گڑھی، کسی نبی کو اپنی طرف سے کسی بھی وحی میں کمی بیشی کا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں قرآن میں آئی ہے، لیکن اس کو بھی امانت کے ساتھ، یعنی بقول تمہارے اگر نبی واقعی رسالت میں کمی بیشی کرنے والے یا ہمارے نام سے کوئی بات گڑھ کر لانے والے ہوتے تو ہم اسی وقت انہیں عبرتناک سزا دیتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی شہ رگ کاٹ ڈالتے، جس سے دل کا خون نکل جاتا اور ہماری کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا تھا اور نہ آپ کو ہم سے کوئی چھڑا سکتا تھا۔ اس کے یہ لَأَخَذْنَا بِالْيَمِينِ، اس کے 5 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوت سلب کر لیتے، کیونکہ یمین کیا ہے؟ قوت کی علامت ہے۔ دوسرا معنی ہے ہم اس کو حق کے ساتھ پکڑ لیتے۔ تیسرا معنی ہے مجاہد کا قول ہے کہ ہم اس کو قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے۔ چوتھا معنی ہے ہم اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے۔ پانچواں معنی ہے ہم ان کا مرتبہ گرا دیتے، ان کی تحقیر کر دیتے۔ تو یہ سب کیوں؟ کہ ہر پڑھنے والے کے دل میں کوئی وسوسہ نہ آئے کہ یہ کلام پورا کا پورا اللہ ہی کا ہے۔ وہ 3 گردن کی شہ رگ اس کے کاٹنے پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن بالکل محفوظ ہے اور آج بھی محفوظ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چھپانا ہوتا تو یہ باتیں چھپا سکتے تھے جو آپ کے خلاف قرآن میں ہے۔ اور بھی جگہ سورہ عبس میں آیا، عبس وتولی، وہاں پر بھی آپ نے اس کو امانت کے ساتھ قرآن میں رکھا۔ دوسری جگہ آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس کی تکذیب کرے گا، یعنی قرآن کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے وہ دفاع کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن کیا ہے؟ بے شک یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے، سن کر سمجھ کر بھی اپنا رویہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک ایسے کافروں اور انکار کرنے والوں کے لیے یہ حسرت کا سبب بنے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے، بالکل سچی بات ہے، یعنی کوئی مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں قرآن نیکوکاروں کے لیے بڑی بھاری نصیحت ہے، جیسے کہ سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ، آپ فرما دیجئے کہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت و شفا ہے اور بے ایمانوں کے کانوں میں ڈانٹ ہے، گرانی ہے۔ وہ اس روشنی کے باوجود بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کو باوجود کمال وضاحت کے بعض لوگ نہیں مانیں گے تو تکذیب قرآن کی باعث ندامت ہوگی، افسوس ہوگا، حسرت ہوگی۔ قرآن کی تکذیب قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی، یا یہ قرآن اور اس پر ایمان کافروں کے لیے باعث حسرت ہوگا، جیسے کہ سورہ شورى آیت نمبر 200 اور 201 میں فرمایا کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم قرآن مجرموں کے دلوں میں اتارتے ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وقیل بینہم، سورہ سبا آیت نمبر 54، ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 51 میں فرما رہی ہے، یہ بالکل سچی خبر ہے جس میں شک کی بال بھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ قرآن اتارنے والے کے اس میں مبارک کی پاکیاں بیان کرتے رہیے، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو اتنی یعنی اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے، اور قرآن کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور حقہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ان تمام مخلوقات کی قسم کھا رہے ہیں جس کو تم دیکھتے اور جس کو نہیں دیکھتے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، تو یقین کے 3 معنی ہیں۔ علم الیقین،
عین الیقین حق الیقین، یعنی ایک علم الیقین ہے کہ کسی چیز کے بارے میں خبر آپ کو دی گئی کہ آپ مثلاً کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز ہے، لیکن آپ جب تک اس کو آپ کو یقینی طور پر نہیں مانتے جب تک اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، لیکن جب اس کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے. جیسے جنت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، علم ہے ہمارے پاس، ابھی ہم لوگوں نے دو چیز سے نہیں گزرے، عین الیقین سے نہیں گزرے اور حق الیقین سے نہیں، لیکن جب اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور جنت کے کو دیکھیں گے تو عین الیقین آ جائے گا کہ ہاں واقعی حق ہے، سچ ہے. ہم نے پڑھا تھا، ہم نے سنا تھا، قرآن میں بار بار ذکر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رغبت والی ہم کو باتیں بتائی تھی اس کے بارے میں، ہم کو علم الیقین تھا، لیکن اب عین الیقین آ گیا. اور جب جنت کی نعمتیں جو آنکھوں سے دیکھیں گے، جب اس کا استعمال کرنا شروع کریں گے، وہاں کے پھل کھائیں گے، وہاں کے میوے کھائیں گے، وہاں کی چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے، تو اب حق الیقین یعنی حق ہو جائے گا، یقینی یہ ساری چیزیں. تو قرآن اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ماننے والے دنیا میں بھی حسرت کا باعث بنے کہ فتح مکہ میں مشرکین مکہ دیکھتے رہ گئے اور کچھ ایمان لے آئے. قیامت کے دن جب یہ قرآن لوگوں کے حق میں گواہی دے رہا ہوگا، اس دن بھی لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی. اس لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے، یعنی حسرت کا دن، کہ اس دن نہ ماننے والے حسرت کریں گے، کاش کہ ہم نے مان لیا ہوتا. تو یہ چیز تو آج کھول کر بتا دی گئی نا کہ آج حسرت کر لو تاکہ اصلاح کرنے کا راستہ ہو. جیسے سورہ ملک میں پڑھ چکے کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم نے سن لیا ہوتا اور ہم عقل سے کام لیتے تو آج اصحاب سعیر میں سے نہیں ہوتے. اور کس طرح سے حسرت کا باعث کہ اگر انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، مگر اس کے بجائے فضول کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس قرآن کو آگے پہنچا کر بہت کچھ آخرت کے لیے کمائی کر سکتے ہیں، مگر دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اس فریضے کو بھولے ہوئے ہیں. یا یاد تو ہے مگر اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. قیامت کے دن صاحب قرآن کو جو درجے کی بلندی ملے گی تو دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر حسرت کر رہے ہوں گے، کاش ان کی طرح ہم نے بھی قرآن پڑھا ہوتا. تو یہی ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں بلند درجات کا باعث بنے گا. جیسے کہا گیا نا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو قیامت کے دن جتنا قرآن جس کو یاد ہوگا وہاں تک اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ، اور وہ پڑھے گا، پڑھتے پڑھتے آخری اس کی منزل وہ ہوگی. مثلاً کسی نے 6,06,666 اتنی آیتیں بتائی جاتی ہیں، اتنی حروف بتائے جاتے، اتنی آیتیں بتائی جاتی ہیں قرآن کی، تو وہ قرآن کا پورا مکمل حافظ ہے. اب وہ اتنی پڑھتے پڑھتے تو جنت کے تو 100 درجے بتائے گئے، لیکن اتنی آیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے درجات بڑھاتے 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 جہاں تک وہ پڑھے گا، تو صرف 100 نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے. تو اس کو وہاں پر جا کر وہ رک جائے گا جب وہ اس کا آخری مثلاً سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور ناس تک کا، تو جہاں تک وہ پہنچا وہاں تک اس کی جنت وہ ہوگی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن ایک ایسی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا ہے کہ تم یعنی کچھ اس میں خرچ نہیں کرنا پڑتا، تھوڑی سی وقت دینا پڑتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا اپنا دل لگانا پڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں اس کا اجر ثواب جو ملے گا غیر ممنون، بے حساب، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو جب یہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، جب تم کو یقین آ گیا ہے تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو کیا کرو اب؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو. تو جیسے سورہ جو 28واں پارے ہیں اس میں ہر آیت جو شروع ہو رہی ہے ہر سورے کی وہ سبحہ یسبح تسبیح کے ساتھ، تو تسبیح کی وہاں پر ڈیٹیل بہت پڑھ چکے ہیں. اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس طرح، اس میں جیسے فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع کی تسبیح میں رکھ لو، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان، تو خالی سبحان ربی العظیم ہی نہیں ہے اللہ کی تسبیح، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کثرت سے پڑھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ، یہ نہیں کہ ایک لمٹ بتا دی گئی بس اتنا، اس سے بھی زیادہ.
جیسے کہ سبحان ملک القدوس، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی، سبحان سبحان ذی الملائکتی والروح. بہت ساری تسبیحات ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ، جب سورہ علق پڑھیں گے تو وہاں پر سبح اسم ربک الاعلیٰ اتری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی سجدے کی تسبیح میں بنا لو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ. تو صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تسبیح، کبریائی، بڑائی بیان کر کے اللہ سے دعا مانگنا ہے. کیونکہ ادب بھی بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم دعا کرو تو دعا کرتے ہوئے کیا کرو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کچھ نہیں آتا تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلمات. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم، جس نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اس سے زیادہ کسی کے اعمال نامے اوپر نہیں چڑھیں گے سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ 100 سے زیادہ پڑھ لے گا. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، میزان کو بھر دینے والے یہ سارے کلمات ہیں. پھر اسی طرح نماز کے بعد تسبیحات ہے اللہ تعالیٰ کی، صبح شام کے اذکار میں تسبیحات ہے، رات کو سوتے ہوئے اللہ کی تسبیح، کبریائی، بڑائی، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی. تو تسبیح کے بہت سارے موقع ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ غفلت نہیں برتتے کہ اللہ کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں کرے. مثلا نماز پڑھ رہے تو اس میں کتنی مرتبہ آ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ شروعات کر رہے. پھر سجدوں رکوع میں پڑھ رہے، سجدوں میں پڑھ رہے سمع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی اللہ کی کبریائی اور تسبیح اور بیان. اور اس کے علاوہ بھی یاد کریں دعائیں اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی، سبحان ربہ القدوس والملائکۃ والروح. اور اسی طرح اللہم لک رکعت و بک آمنت و بک اسلمت خشاع لک سمعی و بصری و مخی و عظیمی و مستقل بی قدمی. تو یہ بھی مانگا کرتے تھے. تو اپنی نماز کو طویل کرنے کے لیے کبھی تو ایسی نماز ہو ہماری کہ جس میں ہم طویل سجدہ کریں، طویل رکوع کریں، اس میں خوب اپنی یاد کی ہوئی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں ساری کی ساری زیادہ تر کیا ہے کہ دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے، قبر کے لیے بھی ہے، جنت کے لیے بھی ہے، جنت جہنم سے نجات کا بھی ذریعہ ہے. بہت ساری دعائیں ہیں جس کو یاد کر کے آپ اپنی نماز کو بھی خوبصورت بنا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور بہترین تحفہ، کیونکہ ہم جو نماز بھیج رہے ہیں اپنے نامہ اعمال میں روزانہ کا، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا ابھی غفلت بھری زندگی میں، کیا ہے کہ قبر ہماری جو وہ کیا ہے ایک صندوق ہے، ایک باکس ہے. اس کو بھرنا کس سے ہے؟ انہی ساری چیزوں سے. کہ زیادہ بھیجنا ہے یہ نہیں لمیٹڈ بول دیا گیا نماز پڑھ لیے کافی ہے، روزہ رکھ لیے کافی ہے، قرآن کی کبھی تلاوت کر لی کافی نہیں. قرآن کا بھی اللہ کا ذکر ہے، اس میں بھی کئی تسبیحات کی ذکر آتا ہے، وہ بھی پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر ہے. یسبح الرعد ملائکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بادل بھی گرجتے تھے تو تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. فرشتے جو ہیں ان کا تو کھانا پینا ہی اللہ کی تسبیح ہے. ایک انسان ہی جتنے بھی مخلوق ہے، چرند ہے، پرند ہے، صبح صبح پرندوں کی آواز سنو، سب کی بولی مختلف. کس نے سکھایا ان کو کس طرح سے اللہ کی کبریائی بیان کرے؟ اور وہ اس سسٹم پر لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے اس سے ایک سیکنڈ بھی اور ایک منٹ بھی دور نہیں ہوتے. اور جو طریقہ سکھائے گئے ان کی بولی بھی ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ان کو سکھایا اس طرح میری کبریائی اور بڑائی بیان کرو، تو ویسے ہی وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے، اللہ کی معصیت بھی کر رہے نہ. ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کو تو زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تسبیحات کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو. تو اس چیز کی ہم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو جو آزادی دی گئی ہے نا، وہ آزادی خالی یہ نہیں ہے کہ جو جی چاہے کرو، نہیں، اس پر پوچھ بھی ہے. یسألونک عن النعیم، جو بھی نعمتیں دی گئی اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. تو یہ زبان جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے جس سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے. تو ہماری روٹین میں ہونا چاہیے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. تو آپ بخشے بخشائے جب کثرت سے استغفار کرتے تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ کریں. لیکن شیطان یہ کام نہیں کرنے دے گا, کیونکہ اس کو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا, اللہ کی کبریائی بیان کرنا, اللہ سے بخشش مانگنا قطعی پسند نہیں ہے. تو آپ آزما کر دیکھیں کہ کیا کرے گا. آپ پڑھنا شروع کریں گے, تھوڑی دیر میں آپ کو بھلا دے گا, کسی اور کام میں لگا دے گا, کسی اور کام میں وہ کر دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر سے شروع کریں. اسی لیے ایک جگہ بیٹھ کر اگر آپ 100 مرتبہ سبحان ربی العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان العظیم پڑھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ نامہ اعمال میں بڑھ گیا, وہ سب سے زیادہ بڑھانے والا عمل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ ہم کو کچھ نہیں آتا, آپ سکھا دیجئے کہ آپ کی حسن عبادتک یعنی آپ کی عبادت کیسے خوبصورت طریقے سے کی جائے, جو آپ کو پسند آ جائے, جو آپ کو راضی کر دے, اور جس کے ذریعے سے آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الاعلیٰ میں داخل کرے, اصحاب الیمین میں سے بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے چہرے کا دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں. اللہم انی اسألک لذت النظر وجہک الکریم, کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لذت النظر وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء فی ترتیب مضلۃ ولا مضلہ. اللہ غیر کسی رکاوٹ کے, کسی پریشانی کے, اے ہمارے رب ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, آپ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو اور ہم آپ سے راضی ہو جائیں. ہم یہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہم کتنا اللہ سے راضی ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے. کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھ پر کوئی مشکل ڈالی تو میں راضی ہوں, کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی مجھے پریشانی ڈالی ہے تو میں اس پر راضی ہوں, کیا کوئی بیماری دی اس پر میں راضی ہوں, کیا کوئی میرا نقصان ہو گیا اس پر میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. زبان سے تو ہم بہت کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, لیکن جب کوئی وہ ہوتی ہے تو کتنا جزا و فضا کرتے ہیں. زبان سے بھی کہتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی کر کے بتاتے کہ اللہ آپ کے اس فیصلے سے ہم راضی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منی اسلو کا ردا کا والجنہ, اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رضا اور جنت چاہتے ہیں, صرف جنت نہیں, آپ کی رضا کے ساتھ, آپ کی خوشنودی کے ساتھ, آپ کے خوبصورت چہرے کے دیدار کے ساتھ جنت کا سوال کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.